بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سسرال والے بہت ظالم لوگ تھے۔ جب میں حاملہ ہوئی تو سسرال والے کہنے لگے کہ اگر بیٹی پیدا کی تو ہم بیٹی کو تمہارے ہی سامنے زندہ مار دیں گے۔ آج میرے پورے 9 ماہ ہو گئے تھے اور سب سسرال والے ہسپتال میں میرے ساتھ ہی آئے۔ پھر میری ڈیلیوری ہوئی تو میری بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ میں پریشانی میں ہسپتال کی دوسری طرف سے بیٹی کو اٹھا کر بھاگ گئی۔ پھر اچانک ایک مرد نے، میں خالی سڑک پر بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی، میری سانس پھول رہا تھا، لیکن اس وقت یہاں رکنا میرا مناسب نہیں تھا۔ وہ لوگ کبھی بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پیچھے آ سکتے تھے۔ بہت دیر بھاگتے رہنے کے باوجود میں تھک کر سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں ان کے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ یہاں تک نہیں آئیں گے۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ 3 گھنٹے پہلے ہی میں نے ایک ننھی سی بچی کو جنم دیا تھا، جس کے بعد مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے، لیکن اپنی بچی کی جان بچانے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ کر اسے گود میں اٹھایا، ہسپتال سے بھاگ گئی تھی۔ عام حالات میں تو ایسا سوچنا بھی ناممکن ہے، لیکن جن حالات سے میں گزر رہی تھی میرے لیے یہ ناممکن نہیں تھا، بلکہ اس طرح میرا بھاگنا ہی میری زندگی میں لکھا ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جسے اس کے تایا تائی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ تایا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن تائی کے لیے میں صرف اور صرف ایک بوجھ تھی۔ جب تائی کو پتا چلا کہ ان کا اکلوتا بیٹا مجھ جیسی یتیم پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی، اور ایک دن خاموشی سے انہوں نے میرا رشتہ دوسرے شہر میں موجود اپنے رشتہ داروں سے جوڑ دیا۔ تایا بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بیمار رہنے لگے، اس لیے تائی کے آگے ان کی ایک نہ چلی، اور تائی نے کچھ دنوں بعد اپنے چند رشتہ داروں کی موجودگی میں خاموشی سے مجھے عثمان کے نکاح میں دے دیا۔ تائی کا بیٹا ان دنوں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے شمالی علاقہ جات گیا ہوا تھا، اور تائی نے اس کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میں پہلے ہی بے آسرا اور یتیم تھی، اس لیے ان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تائی کے گلے مل کر بہت روئی تھی، اور میں عثمان کے ساتھ چل کر دوسرے شہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے، میرا شوہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ ہوگا۔ ماں باپ کی جو کمی میری زندگی میں ایک خلا پیدا کر چکی تھی، شاید اب وہ پوری طرح ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ رشتہ میرے لیے جلد ان انگاروں سے کم نہیں ہوگا۔ عثمان کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے۔ عثمان 8 بہن بھائی تھے، 4 بہنیں تھیں، سب کے سب اس چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ عثمان سب بہن بھائیوں سے بڑے تھے اور میں گھر کی بڑی بہو بن کر آئی تھی، لیکن مجھے بہو نہیں، دراصل نکرانی بن کر لایا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی عثمان نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دیں گے اور مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ساری رات وہ مجھ پر اپنی بے پناہ محبت لٹاتے رہے، اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کی بنجر زمین پر بارش کی ٹھنڈی پھوار برس پڑی ہے۔ لیکن یہ خوشی مجھے زیادہ وقت کے لیے میسر نہیں تھی، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی میں خالی ہاتھ ہی رہ گئی تھی۔ خوشیاں ایک دفعہ پھر مجھ سے روٹھ گئی تھی، اور آزمائشوں نے میرے مقدر میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شادی کے اگلے دن ہی مجھے میری اوقات کا اندازہ ہو گیا تھا، جب میری ساس نے صبح سویرے ہی بری طرح سے کمرے کا دروازہ پیٹا، اور دروازہ کھلتے ہی مجھے دیکھ کر مجھ پر برسنے لگی۔ میں حیران و پریشان کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، اور وہ کہتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ان کے لفظوں کی تپش نے میرے وجود کو جھلسا دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں یہاں عیاشی کے لیے نہیں لائی ہوں، تم جیسی یتیم کو خالی ہاتھ لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تو آج سے اس گھر کے سارے کام کاج دیکھے گی، اور صبح کے 8 بجنے والے ہیں اور تو مہرانی ابھی تک بس سو رہی تھی۔ تیری تائی نے یہ کہہ کر مجھے ہمارے پلے سے باندھ دیا ہے کہ تم تو بہت کام والی ہو اور چوکو چبند بھی ہو، لیکن مجھے تو کوئی کام چور معلوم ہوتی ہو، جیسے سویرے اٹھنے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اپنی ساس کے لہجے اور لفظوں سن کر میں زمین میں گھڑ گئی تھی۔ میری تائی جان نے جان بوجھ کر مجھے اس دلدل میں دھکیلا تھا، اور عثمان کی ماں نے مجھے ایک نوکرانی کے طور پر قبول کیا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو میری بڑی نند کہنے لگی کہ ہمارے بھائی کو اپنی اداؤں میں پھنسانے کی کوشش نہ کرنا، وہ اماں کے سوا کسی بات پر اعتبار نہیں کرتے، اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اس گھر سے دھکے دے کر تم نکالی جاؤ۔ اپنی بڑی نند کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ صاف اور سیدھے الفاظ میں مجھے دھمکا رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن میری آنکھوں کے کٹورے پانی سے بھر گئے تھے۔ میں نے باورچی خانہ سنبھالا اور تیزی سے سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔
थोड़ी ही देर में उस्मान कमरे से उठकर आए और मुझे काम करता देखकर वापस पलट गए। मेरा दिल कट कर रह गया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे मुकद्दर में क्या लिखा गया है। सारी जिंदगी ऐसे तंजो ताने सुनने आए थे, लेकिन जाने क्यों उस्मान से मिलने के बाद मैंने बहुत सारी खुशफहमियां पाल ली थी। दिल में एक उम्मीद जाग गई थी कि अब मेरी जिंदगी में एक मजबूत सहारा आ गया है। लेकिन ये उम्मीद जो पूरी तरह टूटी तो मैं खुद को संभाल ना पाई और किरची किरची हो गई। मेरी बड़ी नंद ने ठीक कहा था कि उस्मान अपनी माँ की हर बात आंख बंद कर एतबार करता है, इसलिए मैंने खामोशी की चादर ओढ़ ली थी। सुबह से लेकर रात तक मैं पागलों की तरह घर के कामों में जुटी रह। उस्मान जब अपनी मोहब्बत निछावर करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और मुझे उस्मान के वजूद बिल्कुल बेमायनी मालूम होता। जिंदगी बुरी तरह मुझे मात दे चुकी थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे जब ही मेरी जिंदगी में एक ठंडी हवाओं का झोंका आया और मुझे एक अनोखा सा सुकून बख्श गया। काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। और जब एक दिन घर के काम करते हुए मैं बुरी तरह चकरा कर गिरी तो मजबूरन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ और इस खबर ने जैसे मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे डॉक्टर ने मुझे नई जिंदगी की खुशखबरी दे दी हो। मैं खुशी से दीवानी हो रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि जब ये खबर उस्मान को पता चलेगी तो वो कितने खुश होंगे। लेकिन मेरी खुशी उस वक्त मिट्टी में मिल गई जब मेरी सास ने कहा कि उन्हें लड़का चाहिए। अगर लड़की की पैदाइश हुई तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। लड़का या लड़की, ये सब तो खुदा की मर्जी थी। मैं बेचारी क्या कर सकती थी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि अगर मेरी सास को लड़का चाहिए तो वो लड़की की पैदाइश पर जरूर उसे नुकसान पहुंचाएगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी अजियत में बदल गई और मैं उठते बैठते दिन रात यही सोचने लगी कि अगर मेरे घर लड़की पैदा हुई तो क्या होगा। कई दफा मैंने उस्मान से इस बारे में बात करना चाही, लेकिन उस्मान हमेशा यही कहते हैं कि तुम अभी से इस बारे में क्यों सोचती हो, खुदा से दुआ करो, वो तुम्हें बेटे से नवाज देगा। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता था कि उस्मान पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में फर्क क्यों नहीं करते हैं। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके घर में मुझ पर किस तरह के मुजालिम ढाए जाते थे और उनकी माँ का सलूक मेरे साथ क्या है, लेकिन उस्मान ने कभी भी मेरी तरफ से एक जुमला भी अदा नहीं किया था। मुझे हामला हुए 6 महीने हो गए थे और ये 6 महीने मैंने पूरी तरह अजियत में गुजार दिए। हर वक्त एक ही सोच मुझ पर हावी रहती कि अगर मेरी बेटी होगी तो मेरी बेटी के साथ ये लोग क्या सलूक करेंगे। मेरा दिल कहता था कि मैं एक बेटी की माँ बनने वाली हूँ। मैंने सोच लिया था कि अगर खुदा ने मुझे रहमत से नवाजा तो मैं सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से फरार हो जाऊं। मुझे उस्मान से कोई खास तवक्को न थी। उस्मान ने आज तक कभी मेरे हक में एक बात नहीं की थी, तो वो अपनी बेटी की जिंदगी के लिए क्या करते। वो तो अपनी माँ के हर हुक्म पर सर झुका लिया करते थे। मेरी सास को सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए था। उस्मान को कभी कभी नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन घर से बाहर गुजारने पड़ते और ऐसे ही दिन चले जा रहे थे। जब मुझे दर्द होने लगा, मैंने अपनी सास को अपने जिस्म में उठने वाली दर्द के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि पहले सारे कपड़े धो लो, फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलूंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरी सास इतनी संग दिल कैसे हो सकती हैं। लेकिन मेरी सास को मुझ पर जरा रहम ना आया और मैंने गिरते पड़ते सारे घर के कपड़े धो डाले। तब मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई। मैंने कुछ ही देर में एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही नर्स ने मुझे बताया कि मैं एक बेटी की माँ बन गई हूँ, मैंने दोनों हाथ नर्स के आगे जोड़ दिए और उसे कहा कि अभी मेरे ससुराल वालों को मेरी बच्ची की पैदाइश की खबर ना सुनाना। नर्स ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मैंने उसे इल्तिजा की कि वो मुझे मेरी बच्ची समेत यहाँ से निकाल दें, वरना ये जालिम लोग मेरी बच्ची को किसी भी वीराने में फेंक देंगे या खत्म कर देंगे। नर्स रहमदिल औरत थी। उसने मुझे पूरी तरह चादर उड़ाई और मेरी बच्ची को गोद में डाल दिया और लेबर रूम के पिछले दरवाजे से भागने में मेरी मदद की और कहने लगी कि यहाँ सब मैं देख रही हूँ, तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ। मैंने दिल से नर्स का शुक्रिया अदा किया और भागते भागते इस खाली सड़क पर आ बैठी। मैं किसी भी सूरत अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि जिंदगी में मुझे पहली बार ही अपना कोई खूनी रिश्ता मिला था। मुझे सड़क पर बैठे कुछ वक्त ही गुजरा था जब एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और एक बूढ़ी और बूढ़ा गाड़ी से उतरकर मेरे पास आ गए और मुझसे पूछने लगे कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक छत चाहिए जिसके नीचे मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ जिंदगी गुजार सकूं। मैं अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए सिसक रही थी। उनको मुझ पर रहम आ गया। मेरी हालत ऐसी ना थी कि वो लोग मुझसे ज्यादा सवाल करते, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई।
انہوں نے کہا کہ بیٹی ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دیں گے۔ میرے لیے وہ لوگ بالکل انجان تھے، لیکن سڑک پر کتنی دیر بیٹھی رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے ان کا کہنا مان لیا اور ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یوں بھی زندگی نے مجھے اتنے زخم دیے تھے کہ اب میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے سہارا دے کر اپنے گھر لے گئے۔ بوڑھا اور بوڑھی ایک عالی شان بنگلے میں رہا کرتے تھے، ملازموں کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھے اور میری بچی کو بھی رہنے کے لیے کمرہ دے دیا گیا، اور ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہمیں اماں ابا کہہ کر پکار سکتی ہو، کیونکہ ہم دونوں یہاں اکیلے رہتے ہیں اور اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جو باہر ملک میں رہتا ہے اور کبھی کبھی لوٹ کر آتا ہے۔ ان دونوں نے میری بیٹی کا نام کومل رکھ دیا، اور میں ان دونوں کے گھر سکون سے زندگی گزارنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں، اور وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی ہوں۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر زندہ ہے، کیونکہ میرے لیے عثمان کا زندہ ہونا بالکل بے معنی تھا۔ اماں ابا نے میری بیٹی کو اپنی گود میں کھلایا اور اسے اس قدر پیار دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں آج تک محبتوں کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن میری پیاری بیٹی بہت ہی خوش نصیب تھی جسے ایسے لوگوں کی چاہت نصیب ہوئی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور میری بیٹی سال بھر کی ہونے والی تھی جب وہ دونوں بزرگ بہت شدید بیمار ہو گئے اور بستر سے لگ گئے۔ ایک دن ابا میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ بیٹی تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے تمہیں اپنی سگی بیٹی کی طرح اس گھر میں جگہ دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے مرنے کے بعد تم ایک دفعہ پھر بے آسرا ہو جاؤ۔ کومل کو تو میں اپنی گود میں کھلایا ہے اور میں کبھی اسے تکلیف میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے میں نے اور تمہاری اماں نے یہ سوچ کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں کی بیماری کو سن کر ہمارا بیٹا واپس آ رہا ہے، ہم اس سے تمہارا نکاح کروا دیں گے اور یوں تم ہمیشہ عزت سے ہماری چار دیواری میں زندگی گزار سکو گی۔ ان کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسا ممکن تھا کہ میں نکاح کے اوپر نکاح کرتی؟ میرا اور عثمان کا تعلق آج بھی قائم تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ جو لوگ میری زندگی میں کسی رحمت کی طرح شامل ہوئے تھے، میں انہیں کھو دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ بیٹا میرے بیٹے سے نکاح کر کے تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی امید بھری نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی اور انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ میں ایک بیوہ نہیں بلکہ میرا شوہر زندہ ہے۔ ان کے بیٹے کے آنے میں 2 دن باقی تھے اور میری خاموشی نے انہیں جیسے نئی زندگی دے دی تھی۔ وہ لوگ اس طرح نکاح کی تیاریاں کر رہے تھے کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے لیے ایک پل گزارنا مشکل تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں ان کے بیٹے کو اپنی شادی کے بارے میں بتا دوں گی تاکہ مجھے گناہ نہ کرنا پڑے۔ آج صبح ہی گھر میں خوب رونق تھی۔ آج ان دونوں کا بیٹا آ رہا تھا اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی اور کومل ہمارے درمیان کھیل رہی تھی کہ جب گاڑی کی آواز آئی تو اماں کہنے لگی کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ ان کے چہرے پر آنے والی خوشی بہت ہی انمول تھی۔ جیسے ہی ان کا بیٹا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھتے بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کومل کو اپنی گود میں پکڑ لیا اور خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہاں اس شخص کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگلے ہی لمحے میں یہ سوچ کر میری جان نکل گئی کہ اماں ابا تو کہہ رہے تھے کہ ان کا بیٹا آ رہا ہے، یہ تو میرا شوہر عثمان تھا۔ میں نے کومل کو چھپانے کی کوشش کی تو وہ میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں نہیں تلاش کیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھ رہی تھی، اس کی ساری توجہ میری طرف تھی۔ ہم دونوں بھول چکے تھے کہ کمرے میں اس وقت اماں ابا بھی موجود ہیں۔ میں نے روتے ہوئے عثمان سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اپنا ماضی چھوڑ کر چلی آئی ہوں اور یہ بیٹی صرف اور صرف میری ہے۔ عثمان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن میں اسے کہیں نہ ملی۔ وہ میری جدائی میں تڑپ گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کی پیدائش پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ جب اسے پتا چلا کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ لیکن اس وقت اس نے اس کے ہوش اڑا دیے کہ میں ہاسپٹل سے بیٹی لے کر فرار ہو گئی اور اس کے گھر والوں نے اسے کہا تھا کہ میرا کوئی عاشق مجھے بھگا کر لے گیا ہے۔ لیکن عثمان اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے کوئی بھگا کر نہیں لے گیا، بلکہ میں اس کے گھر والوں سے عاجز آ کر خود ہی بھاگ گئی ہوں۔ وہ کومل کو اپنی گود میں لینا چاہتا تھا لیکن میں ابھی بھی ایک خوف کی زیر اثر تھی۔
میں کومل کو اس کی گود میں دینے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں کیسے مان لیتی کہ جس شخص نے شادی کے 1 سال تک ابھی میرے حق میں آواز نہیں اٹھائی، اپنی ماں کے ظلم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا، وہ میری بیٹی کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہوگا، جبکہ اس کی ماں کو مجھ سے صرف اور صرف بیٹا چاہیے تھا۔ اماں حیرت سے عثمان سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ دونوں تو بالکل بے خبر تھے، ان کی نظر میں تو میں ایک بیوہ تھی، اور میں یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ عثمان اماں ابا کا بیٹا کیسے ہو گیا۔ اماں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا اور ابا نے کومل کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری گریں کھلتی چلی جا رہی تھی۔ عثمان اماں کا بیٹا تھا جسے اس کے چچا نے گود لیا تھا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی جب اماں ابا کا عثمان سے بڑا بھی ایک بیٹا موجود تھا، اسی لیے انہوں نے خوشی سے عثمان کو چچا کی گود میں ڈال دیا۔ عثمان کو گود میں لینے کے بعد عثمان کے چچا کے پاس اولاد کی خوشخبری آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گھر بچوں سے بھر گیا۔ جب عثمان کے 8 بہن بھائی دنیا میں آ گئے تو عثمان کبھی کبھی اپنی ماں باپ سے ملنے کے لیے چلا آتا تھا۔ پھر ایک حادثے میں عثمان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تو عثمان کے والد نے چاہا کہ وہ عثمان کو ہمیشہ کے لیے واپس لے، کیونکہ اب تو چچا کے گھر بچوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن چچی کی نیت ابا کے پیسوں پر تھی اور وہ عثمان کے ذریعے بآسانی ان پیسوں کا تقاضا کر سکتی تھی۔ اس لیے چچی نے عثمان کو پوری طرح اپنی قابو میں کر لیا اور اسے کبھی پلٹ کر واپس ہی نہیں آنے دیا۔ وہ کبھی کبھار ملنے کے لیے آتا ہے اور اس ابا سے پیسے لے کر واپس چلا جاتا۔ چچی اسے ہمیشہ ایموشنل بلیک میل کرتی تھی اور خودکشی کرنے کی دھمکی دیتی۔ وہ چچی سے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے بعد عثمان نے انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ ان کی وہ ہر بات خوشی سے مان لیا کرتا تھا اور اس کے لیے انہیں کثیر رقم کی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹے کی پڑھائی کا سن کر ابا نے فوراً انہیں 2 لاکھ روپے دے دیے۔ چچی نے ان 2 لاکھ روپے سے اپنے لیے زیورات بنا لیے، جس کی خبر عثمان کو بعد میں ہوئی اور اسے اپنی ماں کی لاج رکھنے کے لیے اس جھوٹ کو آگے بڑھانا پڑا۔ اماں ابا بھی یہ سمجھتے رہے کہ ان کا بیٹا باہر ملک پڑھ رہا ہے، لیکن جبکہ عثمان یہاں ایک معمولی سی نوکری کر رہا تھا، اور چچی نے ایک نوکرانی رکھنے کی بجائے عثمان کی شادی مجھ سے کرنا مناسب سمجھی تاکہ انہیں مفت میں ایک ملازمہ مل جائے اور مجھ سے بیٹا بھی دور نہ ہو سکے۔ وہ مزید عثمان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی۔ میرے بیٹے کے نام پر بھی اماں ابا سے پیسے لیا کرتی تھی۔ عثمان چچی کے لیے سونے کی کان تھا جس کے ذریعے وقتاً فوقتاً پیسے حاصل کر رہی تھی۔ عثمان ابھی بھی باہر ملک سے نہیں بلکہ چچی کے گھر سے آ رہا تھا اور اسے چچی کی عزت کی خاطر مزید یہ جھوٹ برقرار رکھنا تھا، لیکن میری یہاں موجودگی پر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا اور سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا۔ عثمان کہہ رہا تھا کہ جب میں بچی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہے۔ اس نے میرے ساتھ 1 سال کا عرصہ گزارا تھا اور 1 سال میں مجھ سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی اولاد کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ عثمان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور وہ اپنی ہر غلطی پر شرمندہ تھا۔ اب بابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے، اسی لیے وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا۔ ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن تم تو پہلے سے ہی ہماری بہو ہو اور اب تم ہمارے گھر میں ہی رہو گی۔ وہ بے تحاشا کومل کو پیار کرنے لگے۔ پہلے بھی ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی، اب تو کومل ان کی پوتی ثابت ہوئی تھی۔ ابا نے عثمان سے کہہ دیا کہ اگر تم اپنی چچی کے پاس جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن کومل اور میری بیٹی کہیں نہیں جائیں گی۔ عثمان نے کومل کو اپنے سینے سے لگایا اور ابا سے کہنے لگا، میں اپنی اولاد کے لیے بہت تڑپا ہوں اور مجھے اس وقت آپ کی تکلیف کا بھی اندازہ ہوا کہ بڑے بھائی کی موت کے بعد آپ دونوں کتنے اکیلے رہ گئے اور آپ کو میری ضرورت کتنی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے کبھی اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا۔ میں اب آپ دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے چچی کی گود میں بہت سی اولادیں ڈال دی ہیں، وہ ان کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہیں۔ عثمان نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی مجھے اماں ابا جیسے مخلص رشتوں کے ساتھ حاصل ہو گیا تھا۔ میں، عثمان، کومل اور اماں ابا ایک مکمل فیملی بن گئے تھے اور ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر گئی تھی۔ کبھی کبھی انسان پر تکلیفیں اور آزمائشیں ایک ساتھ چلی آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کچھ ایسا نہیں سوچ رکھا، بلکہ ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں سوچ رکھا، بلکہ اسی وقت پر ہم بہت بہترین بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ بس ہمیں
ہر حال میں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی بھی خدا کی ناشکری نہیں کی تھی، اور خدا نے جس حال میں رکھا میں نے اس کا شکر ادا کیا، اور آج اس کا انعام مجھے ان خوبصورت رشتوں کے طور پر مل گیا تھا۔